میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے کہ مجھے بھائی محبت ہے تو اپنے نبی سے محبت ہے، جیسا صحابہ نے اظہار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب ہوتی کہ صحابہ اکرام اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور کہیں دور تشریف لے جاتے تو صحابہ کے چہرے مرجھا جاتے تھے اور صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، اور جب حضور کی جو ہے وہ والضحیٰ والا چہرہ سامنے آتا تو صحابہ کی جان میں جان آ جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، ہم نے تو اس کا آغاز کر رکھا ہے کہ تاکہ حضور کی سیرت جو ہے وہ ہم تک پہنچے، کیونکہ میرے رب نے حکم دے رکھا ہے ہمیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ the best role model for the humanity۔ انسانیت کے لیے بہترین جو رول ماڈل ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی زندگی ہے۔ اگر تم میرے نبی کی زندگی جو ہے اس کو فالو کر لو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لو گے تو سنو پھر میں تمہیں قبول کر لوں گا، پھر تمہاری زندگی کو بھی زندگی کہا جا سکتا ہے۔ تمہارے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حضور کی رضاعت کہاں کہاں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑک پن میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں وہ کون کون سے فیصلے تھے، پھر آپ غار ہیرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، وہ کون سے جو ہے وہ حالات تھے جب غار ہیرا میں جاتے تھے، آپ کا نکاح کب ہوا اور نکاح کا معاملہ کیسا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی۔ جب امتی کو یہی نہیں پتا ہوگا تو پھر امتی کیسے آپ کی زندگی پر عمل کرے گا۔ تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ ربیع الاول میں جتنے جمعے آئیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ربیع الاول کے بعد بھی ایک دو جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ امت تک پہنچائی جائے، اور سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سننے کے بعد امتی کی محبت نبی سے اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کو تو چونکہ 12 ربیع الاول تھا تو اس دن تو حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا، اور اب جو ہے پھر سے سیرت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ میں نے حضور کا بچپن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد اب حضور کی مکی زندگی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سعد سے واپس آ گئے اپنی والدہ کے پاس تو پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت کو سن کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری محبت رسول میں مزید اضافے فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس اپنے قبیلے میں آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، تو آپ کی والدہ محترمہ ایک دن کہنے لگی کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے باپ کی قبر پہ چلیں ہم، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا وصال جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہو گیا تھا، کسی جو ہے وہ تجارت کی غرض سے گئے تھے مدینہ طیبہ، تو وصال وہیں ہو گیا۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن انتخاب دیکھیں، رب کا انتخاب دیکھیں نا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین قبیلے میں اپنے نبی کو پیدا کیا، بہترین قبیلے کے بعد بہترین خاندان میں پیدا کیا، اور پھر اس خاندان میں جو بہترین شخص تھے حضرت عبد المطلب، ان کے ہاں ان کا جو سب سے خوبصورت بیٹا تھا حضرت عبداللہ، اور پھر نام بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہر معاملے کو چنا ہوا ہے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور محبوب نبی ہے نا، اسی طرح حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کو حضور نے اللہ نے چنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ میں اگر یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ رب نے حضور کی امت کو بھی چنا ہوا ہے، حضور کی امت کو بھی چنا ہوا ہے، ورنہ پہلے کے انبیاء دعائیں مانگتے رہے یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، مگر میں قربان جاؤں اپنی اور آپ کی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے نبی کی امت کے طور پہ چنا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اسی بات پہ ساری ساری رات سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کے حضور شکرانے کرتے رہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔
اور پھر اہل محبت میں پیدا کیا کہ جن کا سکون ہی نام محمد سے ہوتا ہے. جو اٹھتے ہیں تو نام محمد لیتے ہیں, سوتے ہیں تو نام محمد لیتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ہماری تو صدائیں یہ ہیں. اور الحمدللہ اب وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نام کی بات کر رہا تھا, اور اماں عطا کی ہے تو وہ بھی کتنے خوبصورت نام والی, آمینہ امن والی. اور پھر جن سے آپ نے رضاعت کا تعلق جو ہے وہ استوار فرمایا, شرف عطا فرمایا, جن کو رضاعت, جن کا دودھ پیا, ان کا نام کتنا خوبصورت ہے, حلیمہ سعدیہ. حلیمہ حلم والی, بڑے ہی حلیم طبع والی, بڑی ہی جو ہے وہ اچھی طبیعت والی حلیمہ. تو حضور ان کے پاس رہے ہیں. خیر جب واپس آئے تو اماں جی کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے مدینہ طیبہ تیرے باپ کی قبر پہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آپ مدینہ طیبہ آئیں, اور جب واپس جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی ابھی 6 سال تھی. 6 سال کا بچہ آپ سمجھتے ہیں چھوٹی سی عمر ہے. اور ابوا کے مقام پہ جب پہنچی نا تو حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ شدید علیل ہو گئی, شدید بیمار ہو گئی, اور اسی جگہ آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر 6 سال کا بچہ ہے, اور ماں کا سایہ کدھر سر سے اٹھا ہے, ایک جنگل بیابان ہے. جن لوگوں نے ابوا کا مقام دیکھا ہے نا وہ آج بھی آ کے بتاتے ہیں کہ بڑی کٹھن جو ہے وہ پہاڑیاں ہیں, بڑے سنگلاخ پہاڑ ہیں وہاں پہ, بڑے جو ہے نکیلے پتھر ہیں, اور ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اکیلے ہیں, ساتھ جو ہے وہ ایک خادمہ ہے, وہ ام ایمن نام ہے ان کا. وہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ماں سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں تو جانوروں کو بھی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے. جانور, انسان تو انسان, رب نے جانور کے اندر بھی جو ہے وہ ماں کی محبت رکھی ہے, اور ماں جو جانور کی ماں ہے اس کے لیے بھی اولاد کی محبت کو رکھا ہے. تو حضور کو اپنی ماں کی اتنی محبت تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے, آپ بڑا روئے. حضرت ام ایمن نے آپ کو سہارا دیا, اور حضور کی والدہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا. واپس آ گئے, ابھی 6 سال کی عمر ہے. اب واپس جب آئے تو آپ کے چونکہ دادا جو تھے وہ حیات تھے, اور دادا جی کو بڑا ہی پیار تھا اپنے پوتے سے. رب نے ان کے دل میں بڑا ہی پیار رکھا تھا اپنے پوتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساتھ لے کر کے حرم کعبہ کے اندر جایا کرتے تھے نا, تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, اور امام الانبیاء کو اس جگہ پہ بٹھاتے. اور دیکھیں نا, آپ کا نام بھی آپ کے دادا نے رکھا محمد نام. اللہ اکبر, میں قربان جو اس یہ نام اتنا پیارا ہے کہ اس نام کی برکتیں بڑی زیادہ ہیں. یہ دیکھیں کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ یہ نام بڑا عجیب سا رکھا تم نے, حالانکہ عربی نام ہے, عرب لوگ جانتے تھے, مگر عرب کے اندر یہ نام رائج نہیں تھا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبد المطلب کہا کرتے تھے, ہاں یہ میں نے نام رکھا تو ہے, مگر میرا جو پوتا ہے یہ اسی نام کے مطابق اسم با مسمہ ہوگا. کیوں کہ میں نے اس کا نام رکھا محمد, اور محمد کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی تعریف بار بار کی جائے, بار بار تعریف کی جائے, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی انتقا کے, بغیر کسی رکے ہوئے, ہر لمحہ جس کی تعریف کی جائے. تو میں قربان جاؤں کہ کیسا نام رکھ دیا کہ آج بھی حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, اور قیامت تک کی جاتی رہے گی. اور رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے میرا یہ جو پوتا ہے یہ اس کا نام بڑا ہوگا, یہ اس کے چرچے ہر طرف ہوں گے. اور ہاں سن لو, میں نے نام اس لیے رکھا ہے کہ میرے پوتے کے چرچے کل عالم میں ہوں گے, اور سارے لوگ اس کی تعریف کریں گے. اور اس دادے کی شان پہ میں قربان جاؤں جو پوتے کو ساتھ لے کے آتے حرم کعبہ میں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ حضور کو بٹھایا کرتے تھے جہاں پہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے کہ اتنا بڑا مقام, اور دادا اپنے پوتے کو اس جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب کو بڑی محبت تھی حضور کے ساتھ. 2 سال تک دادا کی جو ہے وہ کفالت میں رہے, پھر دادا بھی رخصت ہو گئے. ابھی بچپنا ہے, 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی, 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا. اب چچا کی کفالت میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. اور جناب ابو طالب جو ہے انہوں نے بھی بڑی محبت حضور کے ساتھ کی ہے, بڑی محبت کی ہے, اپنے بچوں پر ان کو فوقیت دی ہے. اور نبی کریم یہ ایک جو ہے وہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ کچھ لوگ مکے کے ایک دفعہ قحط سالی آ گئی, بارش نہیں ہو رہی, مکہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی, ہر طرف جو ہے وہ قحط سالی ہے, بچے رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں, جانور جو ہے وہ پانی کے لیے بلک رہے ہیں, کوئی فصل نہیں ہے. تو لوگوں نے آ کے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ بڑے ہی عظمت والا گرانا, جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں, جن کے پاس کعبے کی تولیت ہے, جو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں, حاجیوں کو کھانا کھلانے والا خاندان, جو نبیوں کی آل اور اولاد سے آ رہے ہیں, تو آؤ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں, وہ دعا کرے تو اللہ بارش عطا کر دے. لوگ سارے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے دعا کے لیے کہا. تو جناب ابو طالب نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اللہ اکبر, 8 سال کی عمر ہے, ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے اور حضور کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بٹھایا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ دعا مانگے تاکہ اللہ ہمیں بارش عطا کر دے. حضور نے بھی دعا مانگی اور ان کے وسیلے سے ابو طالب نے بھی دعا مانگی. تو تاریخ والے لکھتے ہیں, سیرت والے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ بارش کا نزول فرما دیا. ابھی بادل تھے ہی نہیں, اچانک سے آنن فانن جو ہے وہ بادل اکٹھے ہوئے تو ہر طرف بارش ہونا شروع ہو گئی. تو یہ بات کو امام بخاری نے بخاری میں بھی لکھا, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ بھی لکھا جس میں حضور کی شان کو بیان کیا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ سونے مکھڑے والا ہے جس کے صدقے رب بارشیں عطا فرماتا ہے. یہ جملے جناب ابو طالب کے ہیں, کہتے ہیں یہ سونے مکھڑے والا ہے جس کے صدقے رب بارشیں عطا کرتا ہے اور یہ یتیموں بیواؤں کا سہارا بنے گا. اتنے خوبصورت. تو یہ جناب ابو طالب کے پاس رہے. پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 11-12 سال تھی, تو آپ کو شام لے کے گئے, ساتھ سفر پہ تھے تجارت کے ارادے سے. جناب ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے, تو سفر پہ شام کے سفر ملے. اور آج کا جو شام ہے نا جس کو سیریا کہا جاتا ہے, تب یہ سفر شام جو ہے وہ یہ نہیں تھا, اردن بھی اسی کے اندر تھا, فلسطین بھی اسی کے اندر تھا, ایک بڑا جو ہے وہ ملک تھا. آج تو ایک چھوٹا سا سیریا, چھوٹا سا علاقہ رہ گیا نا شام کا, نہیں, اس وقت کئی ایک ممالک اس کے اندر شامل تھے. اب شام کے سفر پہ ہیں اور رستے میں ایک راہب کا جو ہے وہ گر جاتا تھا. وہ راہب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ باہر نہیں نکلتا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ الگ تھلگ بیٹھ کے عبادت کرنے والا, الگ تھلگ, کسی سے میل جول نہیں رکھنا, بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے, لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی, لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے. اب وہ راہب کا رستے میں ایک ڈیرا آتا تھا. اب رستے میں جا رہے, شام کا سفر ہے, ابھی شام پہنچے نہیں ہے, رستے میں اس راہب کا نام تھا بحیرہ. بحیرہ راہب بھی اکثر لوگ بول دیتے, بحیرہ راہب اس کا نام تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ, اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام الانبیاء کو بچپن میں ہی پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں, اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آپ قبیلہ بنو سعد کے اندر تھے, آپ اس وقت بھی نبی تھے جب ابوا کے مقام پر ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, آپ اس وقت بھی نبی تھے جب جناب ابو طالب آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے تھے. کیوں کہ آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی. نہ, آپ کو تو نبوت اس وقت بھی ملی ہوئی تھی جب حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ ایک ستارہ عرش پہ نکلتا ہے جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے, اور اس ستارے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا ذرا ادھر نگاہ کرو, کیا وہ ستارہ یہی تو نہیں ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے واللہ یہی وہ ستارہ ہے. کہنے لگے وہ تمہارے نبی کا نور ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو آج کے نئے اسکالر, نئے محقق آ رہے ہیں, تو وہ بیچارے اس وجہ سے تحقیق کا دامن چھوڑ جاتے ہیں کہ کما حق ہو تحقیق نہیں کر پاتے. کیوں کہ تحقیق بھی اسی وقت پایا تکمیل تک پہنچتی ہے جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, تم نے پڑھنا ضرور ہے مگر پڑھو کس طرح؟ اپنے رب کے زیر سایہ رہتے ہوئے پڑھو. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق پڑھو. اب بندہ ادھر ادھر کی تحقیقات کرتا رہے. خیر آگے چلتے ہیں کہ اب بحیرہ راہب جو ہے وہ یہ قافلہ اس کے
جو ہے وہ دربار کے قریب سے گزرا نا، جب ڈیرے کے قریب سے گزرا تو ابو حیرہ راہب نے سب کو پکار کر کہا کہ آج تمہاری دعوت میں نے کی ہے، آج تمہارا کھانا میرے پاس ہے، سارا قبیلہ سارا قافلہ ادھر آ جاؤ۔ سارے قافلے کو بلا لیا گیا۔ ابو حیرہ راہب کہنے لگا جناب ابو طالب سے کہ سارے آگے ہیں؟ کہا جی بالکل سارے آگے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، وہ کوئی شخص کم ہے، کوئی شخص جو ہے کوئی نہ کوئی ایک کمی ہے۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے ہاں میرا بھتیجا ہے، تو وہ تو ہم اونٹوں کے پاس بٹھا کے آئے، ابھی چھوٹا سا ہے تو وہ ذرا اونٹ کا دھیان رکھے گا، اونٹوں کا دھیان رکھے، تو اس کو بٹھا کے وہاں آئے ہیں۔ تو ابو حیرہ راہب کہنے لگا او دے واسطے تے میں سب نے بلایا، میں نے اسی کے لیے تو بلایا سب کو۔ اب ان کو بلایا گیا حضور کو، اور پھر ابو حیرہ راہب کہنے لگا سنو، یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے نا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ جناب ابو طالب کہنے لگے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میں اپنے ڈیرے پہ موجود تھا جب تم اس پہاڑ سے اتر رہے تھے، جب تم وہاں سے آ رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہاڑ بھی اس کی طرف جھک رہا تھا اور درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے تھے، درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے کندھے پر جو ہے وہ مہر نبوت بھی موجود ہے، اور مہر نبوت کو دیکھا بھی گیا۔ پھر ابو حیرہ راہب کہتے ہیں اس بچے کو آگے نہ لے کے جانا، یہودیوں کو پتہ ہے تورات اور انجیل کے اندر بتایا گیا یہ بچہ آئے گا شام، تو اس بچے کو آگے نہ لے کے جانا ورنہ اس بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے حضور کو واپس بھیج دیا وہاں سے۔ اب یہ بھی ایک جو ہے وہ حضور کی نبوت پہ دلیل ملتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے، اب حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ 12-13 سال ہے، اور مدینہ طیبہ مکہ معظمہ کے اندر ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اب ہر شخص کی مدد کی جائے گی، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں تو مدد اس کی کرتے جو ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں جو تھوڑا بہت ان کا تعلق دار ہو، یا کسی سے جو ہے وہ کل کو فائدہ حاصل ہونے والا ہو تو اسی کی ہم مدد بھی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ ذرا تھوڑا کھاتا پیتا آدمی ہو تو ہم اس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں، جناب وہ کورٹ کچہری کا مسئلہ بن گیا چلو نا یار اس کے ساتھ چلے۔ ماڑے بندے کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، وہ تھوڑا جو ہے وہ قوت طاقت والا ہو تو کہتے چلو یار اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ کیوں کہ ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے اوپر اگر سخت وقت آیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ چلے گا، تو کاش صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں تو پھر جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی پھر لوگ نہیں خود رب ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ ایک ارادہ کیا گیا، ایک جو ہے معاہدہ کیا گیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ فضل نام کے لوگ تھے تو وہ سارے جو ہے انہوں نے مل کے معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی مظلوم شخص ہوگا، چاہے وہ مکے سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ مکے سے تعلق نہیں رکھنے والا، جو بھی مظلوم ہوگا ہم سب اس کی مدد کریں گے، اس کو جو ہے وہ ظالم کے چنگل سے چھڑائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر موجود تھے، اور حضور بعد میں فرمایا کرتے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی ہو رہا ہو تو میں اس معاہدے میں شامل ہونا اپنے لیے پسند کروں گا۔ کیوں کہ جہاں پہ مظلوموں کو مدد کی جاتی ہے مجھے وہ مجلس بڑی پسند ہے۔ جس مجلس میں مظلوموں سے محبت کی جاتی ہے، مظلوموں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو حضور کی سیرت میں اگر ایک نمایاں پہلو دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ معاشرے کے گرے ہوئے طبقے سے آپ کو بڑا ہی پیار تھا، بڑا پیار تھا۔ دیکھیں نا جب پیدا ہوئے ہیں تو اب یتیم ہیں، والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس معاشرے میں یتیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب لوگ جو ہے وہ بات بات پہ جھگڑ پڑتے تھے، بات بات پہ لڑائیاں ہو پڑتی تھی، اور بات بات پہ قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، اور قبیلے کے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جتنے لوگ قتل ہوتے تھے ظاہر ہے ان کی اولاد جو ہے وہ یتیم ہوئی اور بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اس معاشرے میں یتیموں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور بیواؤں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ بیوہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ برے صغیر پاک و ہند میں پاکستان انڈیا جب اکٹھا تھا تو بزرگ بتاتے ہیں کہ جب کسی خاتون کی شادی ہوتی کنواری لڑکی کی تو کسی بیوہ عورت کو اس کے پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ بھائی وہ جو بیوہ عورت ہے اس کا تو شوہر مر گیا ہوا ہے تو اس بیوہ کو دور رکھو، یہ کنواری لڑکی اس کی تو ابھی شادی ہو رہی ہے، کہیں اس کی نحوست کی وجہ سے یہ جو ہے اس کنواری لڑکی پر بھی کوئی جو ہے اثرات نہ آ جائے۔
اور آج بھی بیوہ خواتین کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر قربان جاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ رب نے آپ کو در یتیم بنا کر کے بھیجا ہے، اور ایک بیوہ کی گود میں ایسا پھل عطا فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی خاتون بیوہ ہو جائے تو وہ دیکھے گی کہ دیکھو آمینہ بھی تو بیوہ ہوئی تھی نا، تو رب نے محمد جیسا پھل عطا کیا تھا۔ اور اگر کوئی یتیم ہو جائے تو وہ کائنات میں پریشان نہ ہو، وہ دیکھ لے میرا نبی بھی تو یتیم بن کے دنیا میں آیا تھا۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے حضور ملجا اور ماوا بن کے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت، آپ اتنے سچے اور امانت دار ہیں کہ اس کا چرچا نہ صرف مکے کے اندر بلکہ پورے عرب کے اندر جو ہے وہ آپ کا چرچا ہو گیا کہ بھئی یہ جو عبد المطلب ہیں ان کا جو پوتا ہے وہ بڑا ہی سچا اور بڑا ہی امانت دار ہے۔ وہ تجارت کے لیے جاتا ہے، عرب میں یہ رواج تھا کہ تجارت کے لیے جو بھی تاجر جاتا تھا وہ اپنے مال کی خوبیوں کو بیان کرتا تھا، کبھی خامی نہیں بتائی جاتی تھی۔ آج ہم بھی اپنے مال کی صرف خوبیاں بتاتے ہیں، جناب فلاں چیز بیچ رہا ہوں، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، اور فلاں بھی اس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ مگر شریعت کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، شریعت کا مزاج تھوڑا الگ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ خوبیاں نہ بتاؤ بلکہ خامیاں بتاؤ، خامیاں بتاؤ کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ بھی جو ہے وہ خامی ہے، اور پھر جو اس کا ریٹ لگے اس پر بیچو، صرف خوبیاں نہ بتاؤ۔ تو یہ ایک الگ سی رواج تھا، ایک الگ سی ریت پڑ گئی، تجارت کے اندر ایک انوویشن آ گئی، تجارت کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ کیا کہ یار وہ مکے کے اندر ایک تاجر ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، حسین و جمیل ہے، صادق اور امین ہے، تجارت کا سامان بیچنے آتا ہے تو تجارت کے سامان کی خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں بتاتا ہے۔ پھر ان سے تجارت ہوتی بھی زیادہ، لوگ زیادہ مال خریدتے آپ سے، تو آپ کی صداقت کا جو ہے وہ ہر طرف چرچا ہو گیا۔ اس چرچے کے مد نظر حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مکے کی نہیں بلکہ پورے عرب کی جو ہے وہ امیر ترین خاتون ہے۔ 2 دفعہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، یعنی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور آپ بڑی امیر کبیر ہے۔ آپ مختلف لوگوں کو اپنا سامان دے کر کے بیچتی شام اور دیگر علاقوں میں تجارت کے لیے۔ جب حضور کی امانت اور دیانت کے چرچے ہو گئے تو حضرت حتیجہ الکبریٰ نے بھی اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کو شام کے سفر پر بھیجا تجارت کی غرض سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے، اور پھر جو رستے میں واقعات پیش آئے، اختصار کے لیے میں ان واقعات کو پھر کسی موقع کے لیے رکھ دیتا ہوں، مگر میسرہ نے آ کے بتایا کہ اے ختیجہ یہ بندہ انتہائی جو ہے وہ امانت دار ہے، انتہائی سچا ہے، اور اتنی تجارت ہوئی لوگ آتے تھے سامان خریدنے، سامان دیکھتے ہی نہیں تھے، اس کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھتے تھے، وہ سامان خرید کے چلے جاتے تھے۔ میں وہ سامان اتنا مہنگا کر کے بیچتا رہا ہوں، جب ان کا چہرہ سامنے ہوتا لوگ قیمت نہیں دیکھتے تھے بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ حضرت حتیجہ بہت متاثر ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ حضرت حتیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ اب آپ نے کہیں اور نہیں جانا، میرا جو گھر ہے وہ اب میرا نہیں، وہ اب آپ کا ہے، آپ میرے گھر میں رہیں گے، اور سن لیں میں آپ کی خادمہ بن کے رہوں گی۔ آپ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ میں مکے کی بڑی امیر ترین خاتون ہوں، میں مکے کی بڑی جو ہے وہ اعلیٰ ظرف والی خاتون ہوں، میں بڑے عالی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہوں، میں چاہوں تو ہزاروں لونڈیاں خرید کے، ہزاروں غلام خرید کے اپنے ارد گرد رکھ سکتی ہوں، مگر حضور آپ میرے گھر آ جائیں، آپ میرے خامن تو ہیں، میرا شوہر تو ہے، آپ میرے ساتھ نکاح تو ہو گیا، مگر آپ رہیں میرے گھر میں، اور میں ساری زندگی آپ کی لونڈی بن کے رہوں گی۔ یہ الفاظ آج بھی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر وہ منظر نظر آیا، تاریخ نے وہ منظر دیکھا، آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جب مکے کی عرب کی سب سے امیر ترین خاتون نے اپنا سارا مال امام الانبیاء کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور پھر وہ لونڈی والی بات بھی مکمل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30-35 سال ہوئی نا، جب آپ کا نکاح ہوا تھا آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت حتیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب آپ کی جب عمر مبارک 35 سال ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ تنہائی پسند ہو گئے، آپ چاہتے تھے کہ میں اب تنہا رہا کروں اور صرف اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہوں۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے، تو میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ لونڈی والی بات۔ تو حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھجوریں، زمزم اور ستو حضور کو غار حرا میں پہنچایا کرتی تھی۔
یہ بات کرنا آسان ہے، میں یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے اے سی لگا ہوا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ بات کرنا آسان ہے، جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں اللہ مجھے بھی لے جائے، اللہ سب کو لے جائے، تو جو لوگ ہو کے آئے نا وہ بتاتے ہیں کہ غار حرا تک جانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب تو انہوں نے سنا ہے کہ سیڑھیاں بنا دی ہیں اور لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں، تو حضرت حتیجہ الکبریٰ جو نازوں میں پلی ہیں، جو مکے کی نہیں عرب کی امیر ترین خاتون ہے، جنہوں نے ساری زندگی مال ہی دیکھا ہے، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں سے خدمت کروائی ہے، مخدومہ ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے ستو، کھجوریں اور پانی لے کر کے غار حرا میں جا رہی ہیں۔ یہ تو اپنی مسلمان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی درس ہے کہ دیکھو شوہر کے لیے مکے کی امیر ترین خاتون جو ہے وہ کیسے خدمت کر رہی ہے، مگر انہوں نے چونکہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں لونڈی بن کے آپ کی خدمت کروں گی، اور جب تک حضرت حتیجہ الکبریٰ حیات رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 55 سال کی عمر، بلکہ 50 سال کی عمر تھی حضور کی جب آپ کا وصال ہوا حضرت حتیجہ الکبریٰ کا۔ یہ آپ کا وصال 10 نبوی کو ہوا ہے، حضور کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، پھر آپ کا وصال ہوا، میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ اور پھر اسی دوران جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے جو علاقہ تھا وہاں پہ سیلاب آ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت جو ہے وہ بڑی ہی ہستہ سی ہو گئی، تو سب نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے، دوبارہ سے بلڈ کیا جائے۔ تو سارے احباب نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر نو کی نا، تو جب اس موقع پہ پہنچے نا جہاں پہ حجر اسود جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے، تو اب تلواریں نکل گئی کہ میں نے حجر اسود کو لگانا ہے، دوسرے چودھری صاحب کہنے لگے میں نے لگانا ہے، تیسرا شخص کہنے لگا قبیلے کا سردار میں نے لگانا ہے، اور ایک بہت بڑی جنگ کے جو ہے وہ بادل منڈلانے لگے کہ بہت بڑی جنگ ہونے لگی ہے۔ کیوں کہ اب مسئلہ بہت بڑا آ گیا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو لگانے پر ایک دوسرے لڑ پڑے ہیں۔ اب ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ بھائی کل جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر آ جائے گا وہی جو ہے وہ حجر اسود کو لگائے گا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ آئے تو حضور پہلے سے ہی حرم کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے، اور حضور کو دیکھ کر کے سارے راضی ہو گئے۔ وہ جو تلواریں نکال کے کھڑے تھے نا وہ سارے راضی ہو گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، صادق اور امین آ گئے ہیں، یہی فیصلہ کریں گے، اور جو یہ فیصلہ کریں گے خدا کی قسم بڑا ہی جو ہے وہ ذہانت والا فیصلہ ہوگا، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ تمام معاملات حضور کے سپرد کر دیے۔ اب یہاں پہ حضور کی ذہانت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، حضور نے کیسے لوگوں کو ایک رشتے کے اندر پرویا ہے۔ آج ہمیں موقع ملے نا تو ہم لوگوں کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، جناب انہوں بھی لڑاؤ دے نال، انہوں دے نال لڑاؤ، دوویں بھرا لڑ پین دیتے ہیں، پلاٹ ویلا ہو جائے گا تو میں قبضہ کر لوں گا، فلاں کو لڑاؤ۔ ہم نے کبھی بھی جوڑنے کی بات نہیں کی۔ کسی گھر لڑائی ہو جائے نا، کوئی شادی کی ہے بچے کی تو لڑائی ہو جائے تو خاندان کے بڑے سارے احباب یہ کہتے ہیں جناب مکاؤ کم، مکاؤ چھیتی مکاؤ، ہوں نہیں طلاق ہو جانی چاہیے، ذرا زیادہ دیر ہوگی تو پھر نہیں۔ یار شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں۔ ہمارے نبی جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے۔ کوشش کیا کریں کہ جڑ جائیں، لوگوں کو جوڑا کریں، لوگوں کے اندر اختلافات نہ پیدا کریں۔ جس بات سے اختلاف پڑتا ہو کبھی وہ بات بھی نہ کیا کریں، رک جایا کریں، اپنی زبان پہ تالا لگا لیا کریں۔ نہیں، میرے نبی نے جوڑا ہے لوگوں کو، کبھی توڑا نہیں ہے۔ میرا نبی جوڑنے آیا ہے، کیوں کہ جہاں پہ رشتے جڑتے ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں سے رشتے توڑے جاتے ہیں وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ نہیں ہوتی، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ اکیلے ہی وہ پتھر اٹھا کے حجر اسود کو تنصیب کر سکتے تھے، نصب کر سکتے تھے، مگر حضور کی جو ہے وہ دور اندیشی دیکھیں، نبی پاک کی ذہانت کو دیکھیں۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے اچھا ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ۔ چادر منگوائی گئی، حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا گیا، اور کہا اب سارے وہ جو لوگ لڑ رہے تھے نا، وہ جو تلواریں نکال کے کھڑے تھے، سارے آگے آ جاؤ۔ سب کو کہا چادر کو ارد گرد سے پکڑو، سب نے چادر کو اٹھایا، سارے ہی راضی ہو گئے، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگا دیا، سب راضی ہو گئے۔ اور کتنا خوبصورت حضور نے فیصلہ فرمایا کہ سب کو جوڑ بھی دیا۔ ایک بڑی جنگ کے جو بادل منڈلا رہے تھے وہ بھی چھٹ گئے، جنگ بھی ہٹ گئی، اور جو ہے وہ حجر اسود بھی جو ہے وہ نصب ہو گیا۔ حضور کی سیرت سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں، وہ کیا
کہ حضور نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا. حالانکہ اس وقت وہ لوگ حضور کے مخالف ہو چکے تھے، حالانکہ حضور کے مشن کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں تھے، مگر حضور نے پھر بھی ان کو جوڑا ہے. وقت جو ہے اس کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. میں یہیں سے اگلے جمعہ کو آغاز کروں گا. وہ کیا ہے؟ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے غار ہیرا میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا وہاں سے لے کر کے شیب ابی طالب میں جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ، پھر اس کے بعد عام الحزن، پھر اس کے بعد جو ہے حضور کا سفر طائف، اور پھر اس کے بعد جب طائف میں حضور پریشان ہوئے نا، اللہ اکبر، طائف کا جو دن ہے نا، نبی پاک حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ میری زندگی کا سب سے کٹھن دن جو ہے وہ طائف کا دن ہے. حضور کی پنڈلی پر پتھر مارا کرتے، پنڈلی پر نشانہ باندھ کے، پنڈلی پر چلتے ہوئے پنڈلی پر تھوڑی کرسی لگ گئی، کوئی بیڈ لگ گیا، تو پنڈلی پر جو چوٹ لگتی ہے نا، وہ چوٹ سارے سمجھتے کتنی سخت لگتی ہے. وہ اوباش لڑکے، وہ قبیلہ بنو ثقیف کے بچے جو تھے، وہ نشانہ باندھ کے پنڈلی پر پتھر مارتے تھے. اللہ اکبر. حضور فرماتے عائشہ میری زندگی کا سب سے سخت اور کٹھن دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو وہ سیرت کا پہلو بیان کیا جائے گا اور ہمیں بتایا جائے گا کہ حضور نے یہ پتھر کن کے لیے کھائے ہیں، حضور نے یہ پتھر کس وجہ سے کھائے ہیں، اور عرب لوگ جو تھے وہ اس وقت کے قریش مسلمان کیوں نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی. کہیں وہ وجوہات آج ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. یہ بھی میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے. حضور کی صورت کو ہم سنتے رہتے ہیں، حضور کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.